السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لائق صد احترام معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورا عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بڑے سے بڑے بلغا، بڑے سے بڑے ادبا، بڑے سے بڑے شعراء حیران اور شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ادرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، مگر افسوس کی بات ہے آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھا پڑھنا بے سود ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی،
کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہو۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، میدان حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جاہلۂ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جاہلۂ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرتوں سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا، اور وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوت کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، ہاں قرآن آیا تو قیصر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ گئے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، ہاں قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا، ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملی، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، ہاں قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد ملا۔ دوستو، قرآن آیا تو سب کچھ ملا، مگر افسوس اور بہت افسوس ہے ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری، وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی، وہ مسلم قوم جس کی آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومتوں اور سلطنتوں کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے، وہ قوم جن پر کبھی تاریخ ناز تھی آج ماتم کناں ہے، وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹی۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامن بن ولی سے ہوتا ہے، دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج صرف 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، مشورہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن
دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان کیا کیا ہے۔ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جائیے۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ اور کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حرارت جوش میں آئی اور فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے یہ ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم شوق شہادت ہیں، جب شہادت سامنے ہو تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کا مجاہد اعظم صف بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حامد بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہوتی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بوری کھجور اور چند اشرفیہ دے دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرانے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتے ہوئے؟ تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامد بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا ہوا ہے اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی گھڑیوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔